بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. محمد دانش اور محمد تابش کے مبارک تقریب ولیمہ میں ہم سب کو حاضری کا شرف حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ کے ساتھ بڑی ہی محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دعوت ولیمہ کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے. ایک صحابی نے نکاح کر لیا اور غربت اور تنگی و افلاس کی وجہ سے اس نکاح کا زیادہ اعلان نہ کر سکے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس حوالے سے مطلع نہ کر سکے. تو جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑوں پر زعفران کے رنگت کے نشانات تھے، اور اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق جب جسم پر کپڑوں پر زعفران کی رنگت کے زرد نشانات ہوں تو وہ نکاح کی علامت سمجھے جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نکاح کر لیا
انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ولیمہ نہیں کیا، دعوت ولیمہ نہیں کی؟ انہوں نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت ولیمہ تو میں نہیں کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو الحمدللہ ہم اس مبارک تقریب میں حاضر ہیں جس کی نسبت دعوت ولیمہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے بھی نکاح فرمائے، آپ نے ہر نکاح پر صحابہ کرام کی دعوت ولیمہ فرمائی، اگرچہ آپ سفر ہی میں کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ الحمدللہ ہماری جو معاشرتی تقریبات ہیں، ہماری سماجی تقریبات ہیں، ان میں بھی ہم دین اسلام کو اس طرح دین اسلام کے حوالے سے سیکھنے اور سکھانے کی ساتھ میں محافل منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ مبارک رسم تا قیامت ہماری نسلوں میں جاری فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ اپنی اصل، اپنی حقیقت کی طرف لوٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکابر اولیاء اور صلحاء میں سے وہ گزرے ہیں، اور آپ کا شمار صف اول کے اولیاء اور صلحاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حاتم اصم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی ہے؟ آپ نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی؟ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ میں نے 4 چیزوں کو جان کر اپنی زندگی ان 4 چیزوں کے تناظر میں گزار دی ہے۔ میں نے 4 چیزوں کی حقیقت کا علم حاصل کیا، 4 باتیں میں نے اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں اور اپنی زندگی ان 4 باتوں پر گزار دی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ میں اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ کی نگاہ قدرت سے میں اوجھل نہیں ہو سکتا۔ میں کسی انسان سے چھپ سکتا ہوں، ماں باپ استاذ کی نگاہ سے چھپ سکتا ہوں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتا ہوں، اپنی اولاد کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کی نگاہ قدرت سے چھپ نہیں سکتا۔ مجھے ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحہ میرا رب دیکھتا ہے۔ جب یہ بات میرے دل پر نقش ہو گئی تو مجھے شرم آئی کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کو ناپسند ہوں، میں ان کاموں میں زندگی بسر کروں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوں۔ دل میں جب یہ حقیقت نقش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت سے میں چھپ نہیں سکتا، تو پھر میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت، نگاہ مشاہدہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری بات کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق مجھے ضرور ملے گا، ساری دنیا والے جمع ہو جائیں اور میرے مقدر اور نصیب کا کوئی لقمہ، کوئی نوالا مجھ سے چھیننا چاہیں تو وہ چھین نہیں سکتے۔ میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو لقمہ رکھا ہے، جو دانہ دن کا رکھا ہے، جو نوالا رکھا ہے، ساری دنیا والے مل کر جمع ہو جائیں اور نوالا مجھ سے چھیننا چاہیں تو وہ چھین نہیں سکتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رزق مجھے ضرور ملے گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر میں نے رزق میں بے اعتدالی کو چھوڑ دیا، رزق روزگار کے حرص و ہوس کو چھوڑ دیا، طمع اور لالچ کو اپنے دل سے نکال دیا، اور میانہ روی اور اعتدال سے اپنے روزگار کی تلاش میں نکل پڑا۔ جو میرے نصیب میں تھا وہ مجھے ملتا ہے۔ سیدنا حاتم اصم نے فرمایا کہ تیسری بات یہ تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھ پر کچھ فرائض اللہ نے لازم کیے ہیں، کچھ فرض میری ذات سے متعلق ہیں، کچھ میری ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں، کچھ میری معاشی زندگی سے متعلق ہیں، کچھ فرائض میری معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں۔
اور میں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ میرے فرض مجھے ہی ادا کرنے ہیں، میرا فرض دوسرا ادا نہیں کرے گا۔ نماز مجھ پر فرض ہے، میری نماز کوئی اور نہیں پڑھے گا۔ مجھ پر روزہ فرض ہے تو مجھے ہی رکھنا ہے، کوئی اور میرا فرضی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میری ازدواجی زندگی میں بیوی کے حقوق مجھ پر ہیں تو وہ مجھے ہی ادا کرنے ہیں، کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ مجھ پر جو فرائض لازم ہیں وہ مجھے ہی ادا کرنے ہیں، تو پھر میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگ گیا، اور اس میں نے کسی قسم کی سستی اور غفلت نہ کی، اس لیے کہ بروز محشر میری ذمہ داریوں کی پوچھ مجھی سے ہونی ہے، کسی اور سے نہیں ہونی۔ 3 باتیں، اور چوتھی بات قابل توجہ ہے۔ حضرت حاتم اصم نے فرمایا کہ چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت مقرر ہے، جو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ بعد میں ہوگا۔ موت کا وقت جو متعین و مقرر ہے، نہ اس میں پس ہے نہ پیش ہے، نہ پہلے ہے نہ آگے ہے، اس میں پس و پیش نہیں ہے۔ اور میں لاکھ کوشش کروں کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بڑھا دوں تو میں بڑھا نہیں سکتا، اور نہ ہی دنیا والے اگر مجھے موت دینا چاہیں ایک لمحہ پہلے تو مقررہ وقت سے مجھے ایک لمحہ پہلے موت نہیں دے سکتے۔ جو وقت مقرر ہے وہ ضرور آئے گا، اور جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ جب یہ یقین مجھے ہو گیا تو میں آخرت کی تیاری میں لگ گیا، اور جس چیز کو آنا ہے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ حضرت سیدنا حاتم اصم ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے، اور زندگی گزارنے میں جن 4 اصولوں کو انہوں نے مد نظر رکھا، ہر اصول کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ محترم سامعین کرام اور محترم مسلمان ماں اور بہنوں، آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو انہی 4 چیزوں کے بارے میں ہم غیر محتاط ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ مستحضر رکھنا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکا ہے۔ کوئی انسان دیکھے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ غلط فعل ہو گیا یا ہم سے یہ گناہ کا کام ہو گیا تو کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ قوی ہے، وہ رب العزت جو پکڑ کی پوری قدرت رکھتا ہے، اس کی نگاہ قدرت سے ہم بے خوف ہیں۔ اسی طرح رزق روزگار کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا، نہ ہی دینی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، اور نہ ہی دنیاوی تعلیم شعور کی حاصل کرنے کی غرض سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ بس مقصد ایک ہے، دھن ایک ہے کہ ہمیں بہت زیادہ مال و دولت اور بہت زیادہ غنی بننا ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور سب سے زیادہ مال جمع کرنا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری ایسی کیفیات اپنے اندر اپنے سینے میں رکھ بیٹھے ہیں جو کہ بہیمانہ ہیں، کہ جو انسانیت کے قریب بھی نہیں لگتی۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں مال و دولت اور حرص و ہوس اور دنیا کے لالچ نے اپنے قبضہ استبداد میں اور پنجہ استبداد میں لے لیا ہے۔ بظاہر ہم بہت نیک صورت نظر آتے ہیں، بظاہر ہمارا چال چلن بہت اچھا ہے، بظاہر ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے بڑا ہی معزز اور بڑا ہی اچھا دکھاتے ہیں، لیکن دلوں کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے بارے میں یعنی اپنی امت کے بارے میں اس بات کا ہرگز اندیشہ نہیں کرتا کہ میری امت دوبارہ شرک میں مبتلا ہوگی، دوبارہ مشرک ہو جائے گی، بت پرستی شروع کر دے گی۔ مجھے اس بات کا ہرگز اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ وہ دوبارہ شرک پرستی میں لوگوں کو مبتلا کرے۔ البتہ مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، دنیا کی خواہشات، دنیا کا تعیش
دنیا کے عیش و عشرت کا سامان تم پر کھول دیا جائے گا، اس کے منہ کھول دیے جائیں، اور پھر تم دنیا میں گرنے پڑنے لگو، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کرو اور قتل سے بھی گریز نہ کرو۔ تو رزق روزگار کا معاملے کے بارے میں ہمیں میانہ روی اور اعتدال کو اپنانا چاہیے، اپنے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے دین کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ فرض نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، لوگوں کا ذہن یہ ہے، تصور یہ ہے کہ جماعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے لیکن کوئی گاہک نہ چھوٹے، ہمارا لین دین کا کوئی معاملہ مس نہ ہو۔ حالانکہ جماعت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی تو دوبارہ قضا ہوگی، وقت کو دوبارہ کھینچ کر، وقت کو دوبارہ پیچھے لا کر نماز وقت کے اندر ادا نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جانے والا گاہک جو جماعت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے اگر کوئی سودا چھوٹ بھی گیا تو اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو